بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الملخص الفقہی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی تصنیف ہے، اور اس کتاب کا تعلق فقہ سے ہے۔ فقہ یعنی آپ اس میں اصل میں فقہ تو پورے دین کی جو سمجھ ہے اس کو بھی فقہ کہتے ہیں، اور عقیدے کے جو علم ہے وہ فقہ الاکبر کہلاتا ہے۔ یہ الفقہ الاکبر ہے، عقیدہ۔ اور لیکن اس کتاب کا تعلق فقہ سے ہے، جس کو عام طور پر فقہ کہتے ہیں، جس میں آپ عبادات کے طریقے وغیرہ، جیسے طہارت ہے، وضو ہے، یعنی صلاح ہے، صیام ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے مسائل جس میں بیان ہوتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں اس کو، یہ الملخص الفقہی جو ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جسے شیخ نے اصل میں اپنے ریڈیو پروگرام میں اس کے دوران لیکچرز میں بیان کیا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے کہا تو اس کو کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا ہے۔ شیخ خود کہتے ہیں، میں بغیر کسی تمہید کے شروع کرتا ہوں اس کو، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مقدمہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ فہذا ملخص فی الفقہ۔ ملخص یعنی چھوٹا، شارٹ۔ فقہ میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ تلخیص یعنی کسی چیز کو آپ چھوٹا کر کے اگر بیان کرتے ہیں، شارٹ میں بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ لمبی اور بہت زیادہ یعنی اس میں ذکر بہت ساری چیزیں نہیں ہیں۔ فہذا ملخص فی الفقہ مقرون بأدلتہ من الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کے دلائل سے مقرون ہے، جڑی ہوئی ہیں، اور یہی علم ہے۔ علم کیا ہے؟ علم جو ہے وہ دلائل اور مسائل اور دلائل ہیں، دلائل اور مسائل ہیں، دلیل اور مسئلہ۔ ہم کسی مسئلے کو جاننا چاہتے ہیں تو کیا صرف اس مسئلے کو بیان کر دینا کافی نہیں، بلکہ دلیل کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت، اصل یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مقرون بأدلتہ من الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کے دلائل سے کے ساتھ مزین ہے یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کنت القیتہ فی الاذاعہ علی حلقات، کہتے ہیں میں نے اسے ریڈیو کے پروگرام میں بیان کیا تھا، ریڈیو کے پروگرام میں۔ ابھی بھی الحمدللہ، اور کئی زمانے سے چل رہا ہے یہ، سعودی عرب میں نور علی الدرب کر کے ایک پروگرام آتا ہے، جس میں اہل علم رہتے ہیں۔ پہلے مفتی جو تھے، مفتی شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین کا پروگرام نور علی الدرب پہ ہوا، شیخ صالح الفوزان کا ہوا نور علی الدرب پہ۔ یہ ریڈیو پروگرام ابھی بھی چلتا ہے، تو اہل علم آتے ہیں اور یہ علم کو لوگوں کے بیچ میں، دیکھو یہ وسائل کو استعمال کیا ہے، اور اس ملک میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے ولاۃ الامور کو یہ توفیق ملی ہے کہ وہ دین کی نشر و اشاعت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور وہاں اس طرح سے کتابوں کو، یہ کتابیں آپ کو ملیں گی۔ ابھی جو کتابیں ہم لوگوں نے پڑھی، العقیدۃ الواسطیہ، اس کی جو شرح کے ساتھ، یہ کتابیں کتابچے کی شکل میں کہیں کہیں تو مفت میں تقسیم کی جاتی ہیں وہاں، اور اسی طرح سے یہ کتاب جو ہے، اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں، مختلف متون جو ہوتے ہیں، اس پر پروگرام ہوتا ہے، مساجد میں پروگرام کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں کہ کنت القیتہ فی الاذاعہ علی حلقات وقد تکرر الطلب ممن سمعوه والحوا علی بطباعتہ، لوگوں نے بڑا الحاح کیا کہ میں اس کو بھی چھاپوں، اس کی بھی طباعت ہو، جو میں نے ریڈیو پروگرام دیا ہے اسے بھی لوگوں کے بیچ میں نشر کیا جائے، اس کو چھاپا جائے، اس کو کتاب کی شکل میں لایا جائے۔ لیبقى الانتفاع به انشاء اللہ، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں بعد میں بھی۔ وما كنت انوی ذلك حال اعدادہ، میں نے اس کی نیت نہیں کی تھی جب اس کو تیار کر رہا تھا، اس لیکچر کو ریڈیو پروگرام میں دینے کے لیے، تو میں نے اس لیے نہیں کیا ہے کہ اسے کتاب کی شکل میں بعد میں نشر کیا جائے گا۔ شیخ نے تو تیاری کی اس کو، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ بعد میں لوگ اس کے لیے یہ کہیں گے کہ آپ اس کو نشر کریں، یا لوگوں نے اس کو تفریق کیا۔ تفریق کہتے ہیں اس کو آڈیو سے کتابت کی شکل میں کیا، کتاب کی شکل میں کر دیا۔ ولیکن نزولا عند رغبۃ الکثیر، لیکن بہت سارے لوگوں کی رغبت کو دیکھتے ہوئے، اعدت النظر فیہ ورتبتہ وقدمتہ للطباعہ، میں نے دوبارہ اس پر نظر ثانی کی، اسے تیار کیا، اسے ترتیب دی، اور پھر اسے چھاپنے کے لیے دے دیا۔ اصل میں جو اہل علم ہوتے ہیں
وہ کسی چیز کو لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کیوں؟ لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے. جب لوگوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں لوگوں کے بیچ میں، تو یہ ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. کہتے ہیں وہا ہوا بین یدیک ایھا القاری الکریم، آپ کے سامنے کتاب ہے اے قاری کریم. فما وجدت فیہ من ثواب وفائدہ فالفضل فیہ راجع الی اللہ وحدہ. جو اس میں آپ فائدہ دیکھ رہے ہیں، اس کتاب میں اگر کوئی فائدہ آپ کو نظر آتا ہے، جو صحیح باتیں اس میں ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے. وما وجدت فیہ من خطأ فهو منی، اور اگر کوئی اس میں غلطی ہے تو یہ میری طرف سے ہے. یہ میری طرف سے. واستغفر اللہ، میں اللہ کا اس پر استغفار، اس چیز پر استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں. وقد لخصته من کتاب، اب شیخ نے بیان کیا، یہ تو تھا کہ کیسے یہ کتاب آپ کے سامنے آئی. اب شیخ کہتے ہیں کہ کہاں سے میں نے اس کو بیان کیا، اس کتاب کو کہاں سے میں لے کر آیا، جو مصادر ہیں کہاں سے میں نے اس کو جمع کیا. کہتے ہیں وقد لخصته من کتاب شرح الزاد، زاد المستقنع فی اختصار المقنع. زاد المستقنع کتاب ہے فقہ کی جو بہت کثرت سے طلاب علم یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس کی جو شرح ہے اس سے، اور الروض المربع، یہ دونوں کی شرح، اور اس کی جو حاشیہ ہے علامہ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم کی، اس سے میں نے اس کو جمع کیا ہے، یا اس کی تلخیص اس سے میں نے لیا ہے اس کتاب کو، یا ان چیزوں کو. مع بعض التنبیحات منی اذا مرت مناسبہ، بعض تنبیحات بھی ہیں، بعض چیزیں بھی ہیں جہاں پر میں نے مناسب سمجھا اس کو ذکر کیا ہے. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے علم نافع کی اور عمل صالح کی. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ. اس کا جو سب سے پہلے جو شروع کر رہے ہیں شیخ، کہتے ہیں فضل التفقہ فی الدین، دین میں فقہ یا سمجھ حاصل کرنے کی فضیلت. کیا فضیلت ہے شرعی علم کو حاصل کرنے کی؟ اس کو سب سے پہلے کتاب میں بیان کرتے ہیں، اور آج میں سوچتا ہوں کہ مناسب ہوگا کہ آج اس کو بیان کر دیا جائے، اور اگلے درس سے انشاءاللہ ہم لوگ کتاب الطہارہ سے شروع کریں گے، طہارت کے احکام سے. طہارت کس کو کہتے ہیں، کیسے طہارت، نجاست کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ اس علم کی فضیلت کیا ہے. کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. کہتے ہیں فإن التفقه في الدین من افضل الاعمال، دین میں علم حاصل کرنا، سمجھ حاصل کرنا، یہ افضل اعمال میں سے ہے، بہترین اعمال میں سے ہے. اپنا دھیان ادھر رکھیں اس درس کی طرف، کیونکہ دو چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. درس کی طرف دھیان ہوگا تو آپ کو پورا فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ جو علم ہے، یہ علم کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے، آج اس علم کی بہت ضرورت ہے. اور اس علم کو حاصل ہم کیوں کرتے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے. ہم سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ جہالت سے. تو کیا جہالت سے عمل کیا ہوا جو عمل ہوگا وہ کیا، یا تو وہ بدعت ہوگا، صحیح طور پر اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو یا کیا وہ مقبول ہوگا عند اللہ؟ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا اگر بدعت ہے. اور جب جہالت رہے گی تو آپ کو توحید اور شرک میں بھی فرق نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ غیر اللہ کے لیے اگر عمل کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے توحید کی اہمیت نہیں سمجھی. اور اس کتاب میں کتنے مسائل آئیں گے جو آج لوگ نہیں جانتے ہیں، روزمرہ کے مسائل جس کو سیکھنا آپ کے اوپر واجب ہے. اس لیے بھی کہ ہمارے اوپر اس علم کو حاصل کرنا واجب ہے، اس علم کو حاصل کرنا واجب ہے. کہ اگر ہم اس علم کو نہیں حاصل کرتے ہیں اور اس میں ہم سے غلطی ہوتی ہے جبکہ یہ علم موجود ہے ہمارے بیچ میں، تو اس غلطی کی وجہ سے ہم معذور نہیں مانے جائیں گے کہ چلو نہیں جانتا تھا، یہ غلطی ہو گئی.
ہر جگہ غلطی جو ہے عذر بالجہل نہیں کام چلتا ہے. آج توحید کا علم اگر موجود ہے تو وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی شرک ہے اور ہم شرک اکبر میں پڑ گئے. یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کیونکہ علم موجود ہے. آپ نے کیوں اس علم کی جستجو نہیں کی؟ کیوں اس کو تلاش نہیں کیا؟ کیوں اس کے لیے آپ کوشش نہیں آپ نے کی؟ ایک وجہ یہ. دوسری وجہ کہ ہم اللہ کی تعظیم میں اس علم کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ علم اللہ کی طرف سے جو قرآن و سنت کا علم ہے، اللہ کی تعظیم میں اس کو حاصل کرتے ہیں. تو جو مجالس علم ہوتی ہے وہ ہم عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ آپ کا بیٹھنا عبادت ہوگا اگر آپ اللہ کی سے قربت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں. ہم اور آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ ہماری اس نیت کی وجہ سے، صرف اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اگر ہم یہاں بیٹھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جبکہ ہم نے کچھ نہیں کہا، صرف بیٹھے ہیں ہم، لیکن اللہ کی عظمت میں ہم بیٹھے ہیں اگر، تو اس کو کم تر مت سمجھیے. کہتے ہیں وبعد فإن التفقه في الدين من افضل الاعمال، یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. وهو علامت الخیر، جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ خیر کی علامت ہے اس کے لیے. قال صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ چاہتا ہے، جس کے لیے خیر چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین میں فقہ، سمجھ، فہم عطا کرتا ہے. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع، يحصل به علم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. یہ اس لیے کیونکہ دین میں سمجھ حاصل کرنے پر آپ کو علم نافع حاصل ہوگا، جس علم کی بنیاد پر کوئی آپ عمل صالح کر سکیں گے. یہ تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا عمل صالح ہے اور کون سا عمل غیر صالح ہے. ایک شخص آتا ہے صلاح کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ اس کو نماز کا طریقہ بھی ٹھیک سے نہیں پتہ ہے، جبکہ نماز صلاح کتنا بڑا عمل صالح ہے یا نہیں، لیکن اگر اس نے نماز کا صحیح طریقہ نہیں سیکھا ہے اور وہ آتا ہے نماز میں اور اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی اللہ اکبر کہنا ضروری ہے مقتدی کو، اور وہ آتا ہے صرف ہاتھ اٹھا لیتا ہے، نماز کی نیت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے بغیر اللہ اکبر کے، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے سیکھا بھی نہیں. کہتے ہیں قال اللہ تعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. ابھی گزر چکا ہدایت کا معنی العلم النافع اور دین حق عمل صالح ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام دین پر اس کو غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، گرچہ مشرکین اسے ناپسند کریں. فالہدی هو العلم النافع، ہدایت جو ہے یہ علم نافع ہے. علم نافع کیا ہے؟ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی علم کو لے کر اللہ نے بھیجا ہے خدا. فالہدی هو العلم النافع ودین الحق هو العمل الصالح، دین حق یہ عمل صالح ہے. وقد امر اللہ سبحانہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسألہ زیادہ من العلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ علم میں زیادتی طلب کریں. زیادہ کس چیز کا؟ علم میں. چنانچہ اللہ کا فرمان ہے وقل رب زدنی علما، اور کہیں اے میرے رب مجھے علم میں اور زیادتی کر، اور زیادہ میرا علم بڑھا. دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں کسی اور چیز کے لیے نہیں کہا، مال کے لیے نہیں کہا، مال کے لیے نہیں کہا، یہ نہ اولاد کے لیے کہا، بلکہ کس چیز کے لیے کہا؟ علم کے لیے. قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا وَاضِحُ الدَّلَالَةِ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ، اس میں صاف اس چیز کا دلالت ہے، بیان ہے یہ علم کی فضیلت، اس سے پتہ چلتی ہے. لأن اللہ لم یأمر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بطلب الازدیاد من شیء الا من العلم، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز میں زیادتی کا حکم نہیں دیا، دعا کرنے کا کسی اور چیز کی زیادتی کے لیے نہیں کہا مگر علم کے لیے کہا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجالس کو جہاں پر لوگ علم نافع سیکھتے ہیں اسے ریاض الجنہ کہا ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ.
یا جنت کے باغیچے. یہ جو شیخ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقات علم، جہاں پر علمی حلقے لگتے ہیں وہاں پر لوگ سیکھتے ہیں علم کو، اس کو ریاض الجنہ کہا. یہ وہ ریاض الجنہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا. جب تم تو صحابہ نے جب تم ریاض الجنہ جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو وہاں سے فائدہ اٹھاؤ. چرو یعنی فائدہ اٹھاؤ، وہاں سے لو، فائدے کی چیز لو. کہا صحابہ نے کہا کہ وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقات، یعنی مجالس ذکر جو ہوتی ہیں جہاں پر. اور مجالس ذکر میں کیا شامل ہے؟ کیا شامل ہے مجالس الذکر میں؟ علم سیکھنا اور سکھانا، یہ مجالس الذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہا ریاض الجنہ. وَأَخْبَرَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اور آخر حدیث میں کیا ہے؟ اسی حدیث کے آخر میں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. انبیاء نے میراث میں دینار و درہم نہیں چھوڑا بلکہ علم کو چھوڑا ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جس نے اس علم کو لیا تو اس نے ایک بڑا حصہ لے لیا. کس چیز میں سے؟ انبیاء کی میراث میں سے ایک بڑا حصہ، یعنی علم کا ایک بڑا حصہ جو انبیاء کی میراث ہے اس نے لے لیا. تو یہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں، علماء حق. ٹھیک ہے، علماء حق کی بات ہو رہی ہے. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس سے پہلے کہ کوئی کام کرے، کسی کام کے آگے بڑھے، لابد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل، اسے جاننا چاہیے اس طریقے کو جس سے وہ عمل وہ پورا کر سکے صحیح طور پر، على وجهه الصحيح. اور بڑا افسوس لگتا ہے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یہاں سے بغیر حج کو سیکھے ہوئے، اور جب حج کر کے وہ لوٹ آتے ہیں، اور سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ توحید کو نہ سیکھنا ہے. کہ وہاں جاتے ہیں کہ وہ گناہ سے پاک ہوں، اور وہاں ایسے بھی بدبخت نظر آئے ایسے لوگوں کو جو وہاں پر جا کے بھی شرک کرتے ہیں، طواف کرنے کے وقت بھی شرک کرتے ہیں اور شرک الفاظ بیان کرتے ہیں. کیونکہ وہ کس وجہ سے پھر وہاں گئے ہیں. اور اسی طرح حج کے ارکان اور واجبات اگر نہیں سیکھیں گے، اور اسی لیے حج کریں، چونکہ یہ عبادت زندگی میں کئی لوگ ایک بار کرتے ہیں، تو اس عبادت کو صحیح طور پر کیسے آپ ادا کریں گے اگر آپ جانیں گے نہیں اس کو تو. اور اسی طرح تمام عبادتیں، آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہے تو آپ کو سیکھنا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا آپ پر ضروری ہو جاتا ہے. صلاح اور طہارت کے تعلق سے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہر شخص کو، تاکہ اس کی صلاح صحیح ہو. اسی طرح سے الی آخری، تاکہ وہ صحیح طور پر اس کو ادا کرے. حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدر، جس نتیجے سے اس کو یعنی اس کو فائدہ حاصل ہو. کیسے کوئی شخص کو عبادت کرتا ہے اپنے رب کی، كيف يقدم الانسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته، جس پر اس کی نجات ہے، جہنم سے بچنا اس کے اوپر ہے، اور جنت میں داخلہ اس پر ہو سکتا ہے. وَدُخُولُهُ الْجَنَّةِ كَيْفَ يُقْدَمُ عَلَى ذَلِكَ بِدُونِ عِلْم، کیسے اس پر بغیر علم کے وہ کرتا ہے. یعنی بے نمازی شخص، مثال کے طور پر، نماز تو سب پر فرض ہے،
جو مسلمان ہے فرض ہے نا. اب نماز کے طریقے کو نہیں آپ نے ٹھیک سے سیکھا اور نماز کے تعلق سے طہارت اس کو نہیں سیکھا, کیسے آپ کی نماز صحیح ہوگی؟ اور اسی سے آپ کے جنت اور جہنم میں جانا طے ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو سیکھنا کہاں سے شروع کریں گے؟ توحید سب سے پہلے, توحید سب سے پہلے, کیونکہ اس پر سب سے پہلے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا. جس کی توحید صحیح ہے وہ جنت میں جائے گا, اور جس کی توحید میں خلل ہے, جس کے اندر شرک ہے, وہ جہنم میں جائے گا. تو پھر آپ کو کیسے یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی تفصیل نہ سیکھیں؟ اپنے آپ کو ان کاموں سے نہ بچائیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے, اور شرک ہو کر آپ جہنم میں جا سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ومن ثم افتراق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. اس طرح سے 3 قسم کے لوگ ہیں علم اور عمل کے تعلق سے, اور یہ بہت اہم بات شیخ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں الفریق الاول, پہلا فریق وہ ہے, پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں الذین جمعوا بین العلم النافع والعمل الصالح. پہلے قسم کے لوگ وہ جنہوں نے علم نافع اور عمل صالح کو جمع کیا. وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس راستے پر چلایا جن پر اللہ کے انعام ہوا, نبیوں کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء اور صالحین کا راستہ, اور کیا ہی خوب ان کی رفاقت ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے علم نافع اور عمل صالح کو جمع کیا. اور علم نافع آپ سمجھ گئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اور عمل صالح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. اور ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما. یہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم کا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہی علم نافع اور عمل صالح کا راستہ ہے میرے بھائیوں. آپ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتے اگر ان میں سے ایک راستے پر آپ, دونوں راستے کو آپ اکٹھا نہیں کریں گے, علم نافع اور عمل صالح کو اکٹھا نہیں کریں گے. کیونکہ اگر آپ نے علم کے راستے کو تو اختیار کیا لیکن عمل کے راستے کو اختیار نہیں کیا, تو ہم سے پہلے یہود کو علم تھا لیکن عمل اس علم کے مطابق نہیں تھا, اور وہ گمراہ ہو گئے. اور اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں بغیر علم کے تو بدعتیں کریں گے, جیسے کہ نصارہ نے پہلے کیا تھا. اللہ نے ان کے بارے میں بیان کیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, رہبانیت کی بدعت انہوں نے نکالی تھی, اللہ نے فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر. تو اگر آپ کو صراط مستقیم پر چلنا ہے تو علم نافع اور عمل صالح کو جوڑنا پڑے گا ایک ساتھ, کیونکہ یہی انبیاء علیہ السلام کا, صدیقین, شہداء اور صالحین کا طریقہ ہے, اور یہی طریقہ ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بغیر علم کے ہو سکتی ہے کیا؟ آپ جب جانیں گے نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا, رسول نے کیا فرمایا, تو پھر آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو اس لیے انبیاء علیہم السلام کا جو طریقہ ہے اس کو حاصل کرنے, اس پر چلنے کے لیے منعم علیہم کا جو طریقہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا, یہی نجات کا طریقہ, یہی صراط مستقیم ہے. کہتے ہیں کہ دوسرا الفریق الثانی, دوسرا گروہ الذین تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به, جنہوں نے علم سیکھا لیکن عمل نہیں کیا اس کے مطابق. وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم, اور جو ان کے راستے میں چلے, جو یہود ان کے پاس علم تھا. کیسے علم تھا؟ علم تھا, ان کو کتابوں کا علم تھا, اپنے تورات کو وہ جانتے تھے, پڑھتے تھے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس تورات میں جو آخری نبی آئیں گے ان کی پہچان کیا ہے, اور نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جنہیں کتاب دیا گیا تھا وہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے, وہ جانتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, اللہ ان کا غضب ان کے اوپر آیا. والفریق الثالث, تیسرا جو گروہ ہے وہ کون ہے؟ الذین یعملون بلا علم, جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں. وہؤلاء هم اہل الضلال من النصارى, یہ نصارہ میں سے گمراہ لوگ ہیں. ومن نحى نحوهم, جو ان کے راستے پر چلے.
ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا، اور یہ تینوں فرقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ فاتحہ میں، جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں۔ ہر روز کتنے مرتبہ کم سے کم آپ پڑھتے ہیں؟ 17 مرتبہ۔ کسی چیز کی تکرار کیوں ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ ہم 17 مرتبہ کم سے کم جو فرائض آپ پڑھتے ہیں 17 رکعتوں میں، آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سے ان کے راستے پر نہ چلنے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ وَيَشْمِلُ هَذِهِ الْفِرَقَ الثَّلَاث قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سورة الفاتحہ، جو ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قال الامام الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، شیخ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تعلق سے، فالمغضوب علیہم هم العلماء الذین لم يعملوا بعلمهم، مغضوب علیہم وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، اور ضالون گمراہ وہ ہیں جنہوں نے عمل کیا بغیر علم کے، عمل کیا بغیر علم کے۔ پہلی جو تھی وہ یہودیوں کی صفت تھی، اور دوسری نصارہ کی صفت ہے۔ اور بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں تفسیر میں کہ یہودیوں کی صفت ان کے اوپر اللہ کا غضب آیا، اور نصارہ جو ہے گمراہ ہیں، جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انہی کے لیے ہے۔ جاہل لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آیت یہود یا نصارہ کے لیے، اور وَهُوَ يَقْرَأُ أَنَّ رَبَّهُ فَارَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اور وہ پڑھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو اوپر فرض کی ہے اس دعا کو۔ اور جو ان دو گروہ ہیں ان کے طریقے سے پناہ مانگی ان کی صفات سے۔ فیا سبحان اللہ، پھر تعجب کرتے ہیں شیخ، کہتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کا علم دیا ہے، اس کے لیے یہ پسند کیا کہ وہ پڑھے، اس کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو ہمیشہ اس دعا سے پکارے، یعنی اپنی نمازوں میں، اور اس سے وہ آگاہ نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان فعل هذا هو ظن السوء باللہ، کہ وہ اللہ سے اس کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے۔ انتہا کلامہ الشیخ رحمہ اللہ۔ وهو يبين لنا الحکمہ فی فریضۃ قراءۃ هذه السورۃ العظیمہ، اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ فرض ہے ہر نماز میں یہ سورہ پڑھنا، بلکہ ہر رکعت میں فرض ہے، تاکہ تکرار سے ہم اپنے ذہن کو ہم سوچیں اس کی اہمیت۔ سورۃ الفاتحہ فی کل رکعہ من صلاتنا، فرض چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، کیونکہ اس میں جو عظیم اسرار ہیں، اور اس میں سب سے عظیم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلائے جو اصحاب علم نافع اور عمل صالح کا، جن لوگوں نے علم نافع اور عمل صالح کو اختیار کیا، ان کا راستہ ہے، وہ راستہ جو نجات کا راستہ ہے دنیا اور آخرت میں، اور ہمیں اس طریقے سے اس راستے سے بچائے جو ہلاکت والے لوگوں کا راستہ ہے۔ وَأَنْ يُجَنِّبْنَا طَرِيقَ الْهَالِكِينَ الَّذِينَ فَرَّطُوا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ او بالعلم النافع، جنہوں نے عمل صالح کے راستے میں یا تو معاملہ خراب کر دیا یا علم کے معاملے میں معاملہ خراب کیا۔ ثم اعلم ایھا القاری الکریم، پھر جان لو اے قاری کریم کہ جو علم نافع، ان العلم النافع انما یستمد من الکتاب والسنہ تفہما وتدبرا، علم نافع وہ علم ہے جو کتاب و سنت سے لیا جاتا ہے۔ ہاں، قاری الکریم جو بھی پڑھ رہا ہے اس کتاب کو، کہ علم نافع وہ ہے جو کتاب و سنت سے لیا گیا ہو، اس کی فہم، اس کے غور و فکر سب کتاب و سنت کے فہم کے کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ مع الاستعانۃ علی ذلک بالمدرسین الناصحین، ساتھ ساتھ صرف کتاب کافی نہیں ہے، بلکہ وہ مدرس جو پڑھانے والے ہوں، جو ناصح ہوں آپ کے، وہ آپ کو پڑھاتے ہوں۔ وکتب التفسیر وشروح الحدیث وکتب الفقہ، تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، اسی طرح نحو عربی گرامر کی کتابیں، واللغۃ العربیہ عربی گرامر کی، اور عربی کی جو اس کی بھی اہتمام کرنا ضروری ہے، التی نزل بها القرآن الکریم، جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا۔ فإن هذه الكتب طریق لفہم الکتاب والسنہ، کیونکہ یہ کتابیں کتاب و سنت کے فہم کے لیے، کتاب و سنت کے فہم کا راستہ ہے۔ فواجب علیک یا اخی المسلم،
اے مسلمان بھائی تمہارے اوپر یہ واجب ہے، ضروری ہے، لیکون عملک صحیحا، تاکہ تمہارا عمل صحیح ہو، ان تتعلم ما یستقیم به دینک، کہ تم اس چیز کو سیکھو جس سے تمہارا دین صحیح ہو، سیدھا راستے پر تم چلو، من صلاتک، اپنی نماز کے تعلق سے صحیح چیز سیکھو، نہیں تو عمل اگر بدعت ہوگی نماز میں یا نماز صحیح طور پہ نہیں ہوگی تو نماز باطل ہو جائے گی، کیا کس لیے پھر آپ نماز پڑھیں گے؟ من صلاتک و صومک و حجک، اپنی نماز، اپنے صوم، اپنے حج کے تعلق سے، وتتعلم احکام الزکاة مالک، اپنے مال کی زکوٰۃ کے احکام کو سیکھو، وکذلک تتعلم من احکام المعاملات ما تحتاج الیہ، اور معاملات کے احکام کو سیکھو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ بزنس کرتے ہیں آپ، بزنس مین ہیں، آپ کو پتہ نہیں بزنس کیسے کرنا ہے، آپ سودی کاروبار میں پڑ جائیں گے تو آپ کی پارچون کی دکان ہے پھر بھی آپ سود کر سکتے ہیں اس حالت میں، پتہ ہے آپ کو، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس پر سود جاری ہو جاتا ہے۔ تو آپ لین دین اور کیسے آپ معاملات کریں گے جبکہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ حلال اور حرام میں فرق کیسے کریں گے؟ ما تحتاج الیہ، جس کی تمہیں ضرورت ہے، لتأخذ منها ما اباح اللہ لک، تاکہ تم اس چیز کو لو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، وتتجنب منها ما حرم اللہ علیک، اور اس چیز سے بچو جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، لیکون کسبک حلالا، تاکہ تمہارا کسب کمائی حلال ہو، تمہارا کھانا حلال ہو، تاکہ دعا تمہاری قبول ہو، تم مجاب الدعوات دعویٰ ہو، کیونکہ جس کا مال حرام ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کے حدیث میں معلوم ہے نا، کل ذلک مما تمس حاجتک الی تعلمہ، یہ سب اس چیز کی شدید ضرورت ہے پر بیان کرتا ہے جس کی یعنی ہمیں ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، سیکھنے کی، وہو میسور باذن اللہ متی ما صحت عزیمتک، جب تمہارے عزم مضبوط ہوگا اور ارادہ صحیح ہوگا، نیت نیک ہوگی تو تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، تم کو سیکھ لو گے، بشرطے کہ آپ کی نیت صحیح ہو، آپ کے اندر عزم ہو، ارادہ ہو، یہ نہیں کہ گھر میں پڑھے ہوئے علم آپ کے پاس اڑ کر نہیں آئے گا، آپ کو جا کر سیکھنا ہوگا، علم کے لیے نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، ایسے تھوڑے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ فاحرص علی قراءۃ الکتب النافعہ، حریص رہو، کوشاں رہو نفع بخش کتاب کو پڑھنے پر، واتصل بالعلماء، علماء سے جڑے رہو، لتسألهم عما اشکل علیک، جو مشکل ہو ان سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، وتتلقى عنهم احکام دینک، اور اپنے دین کے احکام ان سے لو، وكذلك تعنی بحضور الندوات والمحاضرات الدینیہ التي تقام في المساجد وغيرها، اسی طرح سے جو ندوات ہوتے ہیں یا مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، مسجد میں دروس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ان میں حاضر رہو، سنو اس کو، حاضر ہو، وتستمع الى البرامج الدینیہ من الاذاعہ، جو دینی برامج ہے، یہ تو سعودی عرب میں الحمدللہ، یہاں تو نہیں ہے یہ چیز، لیکن وہ سنو اس کو، وتقرأ المجلات الدینیہ والنشرات التي تعنى بمسائل الدین، جس میں دینی مسائل بیان کرتے ہیں جو نشر ہوتے ہیں، اس کو پڑھو، فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخیریہ، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری معلومات بڑھے گی اور تمہاری بصیرت کھلے گی، روشن ہوگی، ولا تنس یا اخی ان العلم ینمو ویسکو مع العمل، اور یہ مت بھولنا میرے بھائیوں کہ علم جو ہے وہ بڑھتا ہے اور عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، یاد رکھیں علم اگر عمل نہیں ساتھ ہوگا تو علم چلا جائے گا، جیسے کہ بعض سلف نے کہا ہتف العلم بالعمل فإن اجابه وإلا ارتحل، علم عمل کو پکارتا ہے، اس سے جڑتا ہے، اگر آ جاتا ہے عمل تو ٹھیک، ورنہ یہ علم چلا جاتا ہے، علم نہیں باقی رہے گا اگر عمل آپ کا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ فإذا عملت بما علمت، اگر آپ نے اس کو کیا جو آپ نے سیکھا ہے، زادک اللہ علما، اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں اور زیادہ بڑھائے گا، کما تقول الحکمہ الماثورہ من عمل بما علم، جیسے کہ حکمت کی بات میں سے ہے جس نے عمل کیا اس چیز کے مطابق جو اس نے علم حاصل کیا ہے، اورثہ اللہ علم ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ اس علم کو بھی اسے دے دے گا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ويشهد لذلك قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے واتقوا اللہ ويعلمكم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی عمل کرو، تقوی میں عمل شامل ہے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تم کو علم دیتا ہے، سکھاتا ہے، واللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر کا علم رکھتا ہے۔
والعلم احق ما تصرف فيه الاوقات. کہتے ہیں یہ ایک طرح سے نصیحت لے لیجیے آج، ایک طرح سے نصیحت لے لیجیے آج. کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ بہترین چیز ہے جس میں اپنے وقت کو لگایا جائے. وَيَتَنَافَسُ فِيهِ نَيْلَهُ ذَوُو الْعُقُولِ فَبِهِ تَحْيَا الْقُلُوبُ وَتَزْكُو الْأَعْمَالُ. عقل مند لوگ جو ہے اس میں منافسہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی سے تو دل جو ہے زندہ ہوتا ہے اور اسی سے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں. وَلَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے جو علماء عمل کرنے والے ہیں. وَرَفَعَ مِن شَأْنِهِمْ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کی شان، عظیم شان بیان کی اپنی کتاب میں. قال تعالی، اللہ کا فرمان ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہیے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان کو جو ایمان والے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، درجات، ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، جو تم کرتے ہو اسے باخبر ہے. فبین سبحانہ وتعالی میزۃ الذین اوتوا العلم المقرون بالایمان. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ علم کا جو جڑا ہوا ہے ایمان کے ساتھ. علم ایمان سے جڑا ہوا ہے. ایمان کیسے ہے؟ جب علم نہیں ہوگا تو آپ کو ایمان آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. تو یہ علم ایمان سے جڑا ہوا ہے. ایمان، علم ہوگا تو ایمان بھی مضبوط ہوگا. ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں، اس لیے علم اور عمل دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے. وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه. یہ سب ایمان کے ساتھ، اگر ایمان نہیں تو علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب. اور ہم اسی پر تعاون کرنے کے لیے اس کتاب کو پیش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ درس اسی لیے ہم لوگ کر رہے ہیں، اسی پر تعاون کرنے کے لیے آپس میں. وتعاونوا علی البر والتقوی. آپس میں ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو. کہ اس میں بعض فقہی مسائل ہیں جسے علماء نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ہم آپ کو جو میسر ہوگا اس کو بیان کریں گے. لعلہ یکون دافعا لک علی الاستفادہ والاستزادہ من العلم النافع. تاکہ یہ آپ کے لیے اور یہ بڑھائے علم نافع کو حاصل کرنے میں اور آپ کا علم اس سے زیادہ ہو. ونسأل اللہ ان یمدنا وإیاک بالعلم النافع. پھر آخر میں شیخ دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا کرے. ویوفقنا للعمل الصالح. اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا کرے. ونسألہ سبحانہ ان یرینا الحق حقا ویرزقنا اتباعہ. اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دیکھنے کی جو ہے توفیق دے اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے. ویرنا الباطل باطلا ویرزقنا اجتنابہ. اور باطل کو باطل ہم سمجھیں اور اس سے اجتناب کریں. انہ سمیع مجیب. وصلی اللہ علی نبینا محمد. آج کا درس یہیں پر رکتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.